بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین، عید الاضحیٰ کے حوالے سے کچھ ایسے مسائل جن کی ہمیں رہنمائی کی اشد ضرورت ہوتی ہے، ان مسائل سے رہنمائی ہم اس وقت اپنے معزز مہمان ابو العرباز مقبول احمد حفظہ اللہ ان سے لیتے ہیں۔ ہم اپنے پروگرام میں ابو العرباز مقبول احمد حفظہ اللہ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان سے عید الاضحیٰ کے حوالے سے کچھ مسائل ہم دریافت کرتے ہیں کہ جن کی ہمیں رہنمائی کی اشد ضرورت ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ہمارے پروگرام کے اندر خوش آمدید۔ جزاکم اللہ خیر و بارک فیکم۔ آمین وإیاکم۔ اچھا شیخنا، یہ فرمائیے کہ عید الاضحیٰ کی نماز کا صحیح ترین وقت کون سا ہے؟ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عید الاضحیٰ کی نماز کا جو وقت ہے وہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد ٹھیک ہے، اس کے وقت کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہے۔ اس کے وقت کے بارے میں ہمارے پاس باقاعدہ کوئی احادیث کے ذخیرہ میں کوئی باقاعدہ ہمارے پاس چیز موجود نہیں ہے ٹھیک ہے، کہ جس میں اس کے وقت کی ابتدا کے بارے میں ذکر ہو، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر صحیح روایت ہے کہ عید الفطر، بلکہ صحیح مسلم میں بھی روایت ہے، عید الفطر یا عید الاضحیٰ، ان دونوں میں سے کسی راوی کو شک ہے، ان دونوں میں سے کسی نماز کا وقت تھا، تو امام تھوڑے لیٹ ہو گئے، تو حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس پہ انہوں نے ناراضگی دکھائی تو اور ساتھ فرمایا کہ اس وقت تو ہم فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ وقت التسبیح تھا۔ وقت التسبیح سے مراد کہ صلاۃ الضحیٰ کا وقت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز عیدین آپ ابتدائی وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اس کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز پڑھنا منع ہے، نفلی نماز پڑھنا منع ہے۔ اس کے بعد سورج کے طلوع کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر منع کیا ہے کہ کیونکہ اس وقت شیطان کی عبادت کرنے والے لوگ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ بالکل طلوع نہ ہو جائے، اور بعض روایت میں قید الرمح، قیص الرمح یا قید الرمحین، یعنی کہ انسان کی نظر میں اتنا ہو کہ جتنا یعنی سورج نکل کے ایک نیزے کے برابر جو ہے وہ طلوع ہو گیا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ نماز جو ہے وہ صلاۃ الضحیٰ پڑھی جا سکتی۔ تو شیخ صالح محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی انہوں نے جب اس حدیث کی تشریح کی ہے نا، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ نا 10 سے 12 یا زیادہ زیادہ 15 منٹ کا وقت بنتا ہے، یعنی سورج کے طلوع ہونے کی جب ابتدا ہوتی ہے اور نماز کے وقت سے، تو یہ تقریباً 15 منٹ کا زیادہ وقت بنتا ہے، تو یہ نماز کی ابتدا کا وقت ہے۔ یعنی کہ ہم ناظرین کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آج کل 5:15 بجے سورج نکلنا شروع ہوتا ہے، تو 5:30 بجے نماز عید ادا کی جا سکتی ہے۔ ہاں جی ہاں، ادا کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں نا ایک چیز اور اس کا جو ہے نا وہ امت میں اس کا عمل ہے کہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ ابن قدامہ رحمہ اللہ انہوں نے المغنی میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کی سنت ہے کہ عید الفطر جو ہے وہ تھوڑی سی لیٹ پڑھی جائے، اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ جلدی پڑھی جائے، اور اس کی حکمت بھی سے انہوں نے بیان کی کہ عید الفطر اس لیے لیٹ کی جائے تاکہ جو لوگ صدقۃ الفطر دینے سے رہ گئے ہیں یا لیٹ ہو گئے ہیں تو وہ آسانی سے وہ اس کو ادا کر سکے، اور عید الاضحیٰ میں اس لیے جلدی کریں تاکہ لوگ جلدی سے قربانی جو ہے وہ کر سکیں، اور پھر قربانی کے بعد وہ اس کے ساتھ کھانے کے سنت بھی ادا کریں۔ اور ساتھ ابن قدامہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مجھے اس میں کسی اختلاف کا علم نہیں ہے، یعنی کہ ایک طرح یہ الفاظ جو ہیں یہ اجماع کی طرف اشارہ کرتے ہیں ان کی طرف سے، کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس میں کسی اختلاف کا علم نہیں۔ اگر ابن قدامہ رحمہ اللہ اگر انہیں اختلاف کا علم نہیں ہے تو ہمیں بھی علم نہیں ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف۔ یعنی کہ عید کا یہ بہترین وقت جو ہے عید الاضحیٰ پہ وہ 15 سے 20 منٹ سورج نکلنے کے شروع ہونے سے لے کے وہاں پہ ادا کر لینی چاہیے۔
اچھا یہ فرمائیے گا، یہ ایام تشریق کا لفظ بولا جاتا ہے جی جی، اور یہ ایام تشریق سے مراد کیا ہے اور یہ دن جو ہیں یہ کون کون سے ہیں؟ ایام تشریق عید الاضحیٰ کے بعد جو 3 دن آتے ہیں انہیں ایام تشریق کہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے بعد، عید الاضحیٰ کے بعد، عید کا دن ہم تو سمجھ رہے ہیں 3 دن 4 دن عید کے، پہلے ایک دن عید کا ایک ہوتا ہے، اس کے بعد ایام تشریق ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن یعنی 11 12 13 ذوالحجہ یہ ایام تشریق ہوتے ہیں، اور اس میں ایام تشریق کے جو ہے وہ کئی اسباب بیان کیے جاتے ہیں کہ ان کو ایام تشریق کیوں کہا جاتا ہے۔ جی جی، ان میں سے ایک یہ بھی ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے اس میں جو ہے وہ قربانی کے بعد گوشت کو سورج میں پھیلا دیتے تھے اس کو خشک کرنے کے لیے، اس لیے بھی ایام تشریق کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں چونکہ لوگ منا میں خیموں میں بیٹھے ہوتے تھے، دھوپ میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بلڈنگ نہیں ہوتی، اس لیے ایام تشریق مختلف اس کے توجیحات ہیں۔ تو یہ ہے 3 ایام تشریق، 11 12 اور 13 ذوالحجہ۔ اچھا یہ ایام تشریق پہ روزہ رکھنا منع ہے یا عید الاضحیٰ کے صرف ایک دن روزہ رکھنا منع ہے؟ دیکھیں اس میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو عام لوگ ہیں، سارے لوگ جس میں ان کے لیے ایام تشریق میں روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، بلکہ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، کہ یہ دن جو ہے لا تصومو، بلکہ یہ بھی الفاظ ہے کہ لا تصومو فی هذه الايام او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان دنوں میں روزہ مت رکھیں کیونکہ یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ تو عام مسلمانوں کے لیے یوم الفطر، یوم الاضحیٰ اور ایام تشریق، ان میں روزہ رکھنا جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے حج کے دنوں میں عمرہ کیا ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے وہ ان دنوں میں جو ہے وہ عمرہ کرے فمستیسر من الہدی، تو جو قربانی میسر ہو وہ قربانی کرے۔ تو حاجی جو قربانی کرتے ہیں نا وہ جو ہے وہ ایام حج میں عمرے کے جائز ہونے کی خوشی میں قربانی کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ عمرہ بھی کرے لیکن وہ قربانی اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثلاثۃ ایام فی الحج، کہ حج میں 3 دن وہ ایام تشریق کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ وہ ایام تشریق ہے، جی وہ ایام تشریق کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ 3 دن انہوں نے وہاں روزے رکھنے اور بعد میں جب گھر لوٹنا ہے تو 7 روزے بعد حاجی کے علاوہ غیر حاجی جو ہے وہ یہ ان دنوں کے اندر روزے، حاجی سارے حاجی نہیں، جس کے پاس قربانی نہ ہو، حاجی جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا، جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے تو وہ ان دنوں میں روزے رکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، گویا کہ یہ 4 دن ہوئے، عید الاضحیٰ اور 3 دن ایام تشریق اور ایک یوم فطر، تو گویا کہ کل 360 دن اگر ہم کہیں تو یہ 360 دن روزہ مسلمان رکھ سکتا ہے، لیکن ان دنوں کے اندر اس کو چھوڑ سکتا ہے اگر وہ رکھنا چاہے تو کسی جی باقی وہ جمعہ وغیرہ یا کچھ دن ہے ہفتے کا دن خاص الگ نہیں رکھنا جمعے کا، وہ تو مختلف قیود کے ساتھ جائز ہے، لیکن جو ہے وہ خاص جو دن ہے یہ 5 ہے جن میں نہیں روزہ رکھا جائے۔ یہ قربانی کے جانوروں کا جو گوشت ہے یہ کتنے دنوں تک کھایا جا سکتا ہے؟ جتنے دن آپ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی شریعت کی طرف سے قید نہیں، شریعت کی طرف سے کوئی قید نہیں۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا قربانی کے دن آئے تو کچھ لوگ نا بادیا جنگل سے آئے، بڑے کمزور مالی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی، یعنی کہ اتنی ان کی حالت پتلی تھی کہ وہ الفاظ آتا کہ ہلکا ہلکا آہستہ آہستہ چلتے ہوئے نا وہ وہاں پہ گئے جہاں لوگ قربانی کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی حالت دیکھی نا تو آپ نے لوگوں سے کہا بھی تم نا 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتے، 3 دن سے زیادہ ذخیرہ نہیں کر سکتے، 3 دن سے زیادہ تم کھا نہیں سکتے، جو بھی زائد ہے وہ سارا صدقہ کر دو۔ اچھا جن صحابہ نے یہ بات سنی انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے حکم ہے، بلکہ سب نے یہ سمجھا، یہ سب نے سمجھا کہ یہ حکم دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو صحابہ، بہت سارے صحابہ نبی علیہ السلام کے بعد اس پر فتویٰ دیتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں خطبہ دیا اور اپنے خطبہ میں انہوں نے کہا کہ 3 دن کے بعد
قربانی کا گوشت کھانا یا رکھنا نبی سامنے سے منع فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی اس سے منع کیا کرتے تھے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، وہ بھی اس سے منع کیا کرتے تھے. تو یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہی اگلا سال جب آیا نا تو ایک صحابی نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول کچھ لوگ نا قربانی کا جو گوشت ہے نا اس کی جو قربانی کی کھالیں جو ہیں اس کی مشقیں بنا لیتے ہیں اور اس کی جو چربی ہے وہ رکھ لیتے ہیں اور اپنی چیزیں اس سے سنوار لیتے ہیں. جو لیدر چمڑے کی چیزیں چلتی وہ چربی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ خوبصورت بنا لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اس میں کیا حرج ہے، کیا مسئلہ؟ تو انہوں نے کہا جی آپ نے پچھلے سال منع کیا تھا کہ جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ اس کا ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا. تو واضح الفاظ حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جو منع کیا تھا وہ ان لوگوں کی وجہ سے تھا کہ جن لوگوں پہ یہ پریشانی تھی. تو اب آپ کے الفاظ اب دیکھیے، آپ نے فرمایا کلو و اطعموا، کھاؤ اور کھلاؤ، وادخروا اور ذخیرہ کرو، اور وتصدقوا اور صدقہ کرو. یہ 4 قسم کے الفاظ ہیں، یعنی کھاؤ بھی اور کھلاؤ بھی، یعنی جو رشتہ دار جن کی دعوت کرنی ہے اگر ہو کسی کی گھروں میں، اور اس کا ذخیرہ کرو. اور ذخیرہ اب آپ نے پوچھا تھا کتنے دیر ذخیرہ کر سکتا ہے. حدیث کے الفاظ ہے وَادَّخِرُوا مَا بَدَا لَكُمْ، جتنا چاہتے ہو تم ذخیرہ اس کا کر لو، جتنا چاہتے ہو اس کا ذخیرہ تم کر لو. تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ جب حج ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا نا تو میں نے کچھ گوشت جو ہے وہ محفوظ کر لیا، جو محفوظ کرنے کا طریقہ تھا. تو پھر کہتے جب ہم وہاں پہ رہے اور پھر واپس مدینہ آئے تو مدینہ جب آتے آتے سارا رستہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گوشت کھلاتا رہا. تو یہ دیکھیں کافی مطلب اس میں ٹائم ہے. 15-20 دن اس کو لگ سکتے ہیں، اس کو آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے. ہاں لیکن دیکھیں بہرحال میں ایک چیز اس میں نصیحتاً اس میں جو ہے وہ ساتھ شامل کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک بکری جو ہے وہ ذبح کی اور گھر والوں کے سپرد کر دی. جب واپس آئے تو آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اس میں سے کچھ بچا ہے؟ کہتے جی کچھ نہیں بچا سوائے ایک جو ہے وہ ایک دستی تھی، یہ ایک دستی بچی ہے اور کچھ نہیں بچا. آپ نے فرمایا اس دستی کے علاوہ سارا کچھ بچ گیا. اللہ، یعنی جو دستی ہم نے کھا لی ہے وہ تو ہم نے کھا لی ہے، باقی سارا کچھ جو آپ نے صدقہ کیا وہ بچ گیا. بات یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ حالات کیسے ہیں لوگوں کے، جیسے آج کل. ہاں آج کل بھی حالات بہت مشکل ہے. کتنے لوگ ہیں کہ یقین کریں کہ وہ بکرے کا گوشت اس وقت دیکھ لیں، یہ سن 2022 ہے، بکرے کا گوشت 1600 روپے، 1500 روپے، 1600 روپے تقریباً، یہ 1700-1800 تک ہاں اس کے سے بھی زیادہ، عید کے بعد اور زیادہ ہو جانے جو حالات ہیں. اب دیکھیں کہ مزدور آدمی، غریب آدمی بکرے کا گوشت خرید کے کھا سکتا ہے. بلکہ مزدور تو کیا آج کل سفید پوش بھی جلدی جی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بکرے کا گوشت ان کے گھر میں یا تو کسی کی طرف سے عقیقہ ہے تب کھاتے ہیں یا پھر عید کے موقع پر کھاتے ہیں. تو جو لوگ بکروں کی یا ایسی قربانیاں کرتے، ظاہر بات ہے ان کے پاس اللہ کی طرف سے وسعت ہوتی ہے. تو میری طرف سے نصیحت یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، کیونکہ عام طور پر یہ لوگ عام دنوں میں بھی کھاتے رہتے ہیں، جو قربانی کر سکتے ہیں کھاتے رہتے ہیں، کھا سکتے ہیں. اور پنجابی میں وہ کہتے ہیں جنہ گڑ پاؤ نہ میٹھا. جتنا آپ صدقہ کر دیں گے، جتنا دے دیں گے وہی آپ. اس میں آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک رواج ہے، اس کی طرف رہنمائی فرمائیں کہ عمومی طور پہ لوگ عمراء کے اندر ہی گوشت کو تقسیم کر دیتے ہیں. جیسے بھائیوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے، ایک دن ایک بھائی نے کی، دوسرے دن دوسرے نے کرنی، اب یہ اپنے بھائی کو بھیج دیتا ہے، اس نے آج نہیں کی. اسی طرح بیٹیوں کے ہاں ایک گوشت کا اچھا خاصا حصہ بھیجنے کا رواج ہے، حالانکہ انہوں نے قربانی بھی کرنی ہوتی ہے. تو کیا یہ رواج ٹھیک ہے یا اپنے رشتہ داروں کو جو کہ پہلے ہی امیر ہیں ان کو دینے کی بجائے غرباء تک پہنچانا چاہیے؟ دیکھیے اس میں انسان کا اختیار ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے کہ انسان خود کھائے کسی کو کھلائے، بلکہ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص قربانی کر کے پورے کا پورا گوشت اس کا کھا لے، پورے کا پورا کسی کو ہدیہ کر دے، پورا کا پورا کسی کو صدقہ کر دے، یہ سارے اس کے پاس اختیار موجود ہے. ٹھیک ہے.
تو اگر وہ کسی کو ہدیہ کرتا ہے، گفٹ کرتا ہے، تو اس میں ایک حد تک وہ اگر وہ کرتا ہے تو بلکہ یہ اچھی بات بھی ہوتی ہے، چاہے وہ جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں وہ بھکھا نہیں ہوتا ہے، جی جی جی، تو یہ ایسے وہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہدیہ ہوتا ہے، یہ تحفہ ہوتا ہے نا، یہ محبت کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحادو تحابو، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ضرورت مند ہو. اچھا ایسے بھی ہوتا ہے شیخ کہ جو لوگ تقسیم کرتے ہیں وہ اس کا گوشت کا اچھا حصہ خود اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور نکمے حصے کو تقسیم کرتے ہیں جو ان کو خود پسند نہیں ہوتا. یہ تو دیکھیں بالکل صاف ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. گوشت کو میں تو یہ کہتا ہوں گوشت جو بھی ہو اس کو اکٹھا کر لینا چاہیے، جیسا بھی ہے اس کو مکس کر کے برابر برابر تقسیم کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ راند دستی کہیں پہ، راند کہیں پہ، اس کی وہ ہاں جی گول حصہ کہیں پہ، ہڈیوں والا کہیں پہ. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کے دور میں جیسے وہ ایک حدیث آتی ہے کہ کسی نے جو ہے وہ ایسا گچھا وہ لٹکا دیا جو کہ بالکل ردی قسم کا کھجور تھا، تو آپ نے اس پہ ناراضگی دکھائی ہے. تو اسی طرح گوشت کو تقسیم کرتے ہوئے بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، یہ جو ہے وہ مسلمان کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، اس کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. اور خاص طور پر صدقہ کرتے ہوئے یہ دیکھیں جتنا اچھا صدقہ کریں، جتنا افضل چیز جو ہے یا اعلیٰ چیز ہے جو اس کا صدقہ کریں اتنا ہی اس کا اجر زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ نہ ہو کہ ہم گوشت کھا جائیں اور پلے وغیرہ ان سے جان چھڑانے کے لیے ان کو صدقہ کر دیں، فقراء کو سائلین کو دے دیتے ہیں. جی یہ پھینکنا ہی ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ چونکہ ان دنوں کے اندر ذوالحج جب شروع ہو جاتا ہے ہم لوگ اپنے ناخنوں کو، بالوں کو نہیں کٹواتے، تو یہ کس وقت تک اس کی پابندی ہے؟ کب اس کو کاٹ سکتے ہیں یا ضروری کس وقت کاٹنا چاہیے؟ یہ دیکھیں جو حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص جب قربانی کرنا چاہتا ہو، جب ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو جائے تو وہ اپنے سر کے بال اور ناخن اور ایک حدیث میں اپنی جلد کو مت چھوئے، کیونکہ جلد کے اوپر بال ہوتے ہیں نا. اور اس کے ساتھ الفاظ ہے ابو داؤد کے حتی یضحیہ، یہاں تک کہ وہ قربانی کر. جس وقت قربانی اپنا جانور اس کے گلے پہ چھری پھیر دے تو پھر اس کے سے یہ ساری پابندیاں ہٹ جاتی ہیں. یعنی کہ اس کے لیے کیا لازم ہے کہ قربانی کرنے کے بعد کاٹے یا بس اب اس کو اجازت مل گئی جب چاہے کاٹ لے؟ نہیں، اس کو اجازت مل گئی. اجازت مل گئی. جی جی اجازت مل گئی جب وہ چاہے. ذبح کے حوالے سے آپ نے فرمایا تو کیا جانور کو اپنے ہاتھ سے چھری پھیرنا ضروری ہے یا قصاب ہی پھیر دے تب بھی ٹھیک ہے؟ بعض لوگ چھری کے اوپر ہاتھ رکھ کے قصاب کو پکڑاتے ہیں، تو کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے یا اپنے ہاتھ سے چھری پھیرنا ضروری ہے یا چھری کو ہاتھ لگانا کیا ضروری ہے؟ نہیں، ہاتھ لگانا جو ہے اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاتھ لگانا جو ہے یہ یا تو ذبح کرے یا کسی کو قصاب کو کہہ دے. اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ سنت ہے، یہ افضل ہے. کیونکہ دیکھیں یہ جو قربانی ہے نا، یہ قربانی جو ہے وہ عبادت ہے، بذات خود ایک بہت بڑی یہ عبادت ہے قربانی. گوشت تقسیم کرنا تو الگ ہے، اللہ کے نام پہ ذبح کرنا. تو جب انسان اللہ کے نام پہ ذبح اپنے ہاتھ سے کرتا ہے تو اس کو اس کی کا جو اجر ملے گا وہ کسی کو جو ہے وہ توکیل دینے سے یا کسی کی ذمہ داری لگانے سے نہیں. اور ویسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کیے. مدینہ میں ایک دفعہ 7 یا 9 اونٹ آپ نے نہر کیے اور 2 جو ہے وہ مینڈے وہ آپ نے ذبح کیے. اور حج کے موقع پر 63 اونٹ آپ نے جو ہے ان کا نہر کیا. اور پھر اس کے بعد جو باقی رہ گئے تھے 23 وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری لگا دی. تو یہاں سے دونوں چیزیں ثابت ہو گئی، اپنے ہاتھ سے کرنا بھی اور کسی کو توکیل دینا، دونوں جو ہے کسی کی ذمہ داری لگانا دونوں جائز ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کرے تاکہ اس کو ذبح کرنے کا اور پھر ان دعاؤں کے پڑھنے کا، جو دعائیں وہ پڑھتا ہے اس کا اجر ملے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرنے کا بھی اجر ملے. یہ دعاؤں کے حوالے سے آپ نے فرمایا تو یہ بتلائیے گا کہ کون سی دعا پڑھنی چاہیے جب جانور کو ذبح کیا جائے؟ جانور کو ذبح کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں نا، وہ ایک ہے التسمیہ بسم اللہ، اور دوسرا ہے تکبیر واللہ اکبر. یہ 2 بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے اس کو ذبح کر دے.
اور اس کے بعد تیسرے جو الفاظ ثابت ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم ھذا منی ومن اہل بیتی، بلکہ یہاں تک کہ اللہم ھذا عنی وعن اہل بیتی اور اللہم ھذا عن محمد وآل محمد وعن امت محمد، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ یہ قربانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان کی آل کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف سے، یہ تیسری چیز ہو گئی۔ چوتھی دعا ہے اللہم تقبل منی، اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، یا جس کی طرف سے بھی ہو، یا اگر کسی کی طرف سے انسان کر رہا ہے تو پھر اس کی طرف سے کہہ دے اللہم تقبل من فلان۔ ٹھیک ہے، تو یہ چار چیزیں سمجھ آئیں، ایک یعنی تسمیہ بسم اللہ پڑھنا، واللہ اکبر، اور یہ کہ یہ کس کی طرف سے قربانی ہے، اور چوتھا یہ دعا کہ اللہ اس کو قبول کرے۔ باقی اس کو دو قسم کے الفاظ اور آتے ہیں، وہ ہے انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض، اور دوسرا اللہم ھذا لک ومنک، لک ومنک، یہ دونوں الفاظ ثابت نہیں۔ ابو داؤد کی روایت، شیخ البانی رحمہ اللہ انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ چار چیزیں پڑھنی سنت ہے، اور یہ دو جو ہے یہ ضعیف ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ قربانی عمومی طور پہ آپ نے فرمایا کہ کسی کی طرف سے جب آپ قربانی کرتے ہیں تو اس میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اللہم تقبل من فلان، یہ فلان، یہ قربانی میں کسی کو وکیل بنایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل بنایا جا سکتا ہے وکیل، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بعض دفعہ ایک تو میں نے بتایا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو کی ہے وہ وکیل بنایا گیا۔ جی اچھا آج کل کے دور میں یہ بتلائیے گا کہ کچھ لوگ دوسرے ممالک سے، جیسے سعودی عرب میں اس مرتبہ عید ہم سے ایک دن پہلے ہے، امریکہ میں کوئی آدمی رہتا ہے وہ اپنی قربانی کو پاکستان کے اندر بھیجتا ہے، تو کیا وہ لوگ تو ایک دن پہلے ہم سے عید پڑھ لیں گے، تو کیا ان کی طرف سے ہم قربانی ایک دن پہلے کر سکتے ہیں جب انہوں نے عید پڑھ لی، یا پھر ہم خود عید پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ان کے نائب بن کے ہم اپنے ان کی قربانی کو ذبح کریں گے؟ دیکھیں جو قربانی ہے نا، یہ اس قربانی کے احکام اس پر نافذ ہوں گے جو قربانی کر رہا ہے۔ بالکل، مثلا ناخن تراشنا یا بال تراشنا یہ وہ، تو یہ قربانی کرنے کا وقت بھی اس کے اعتبار سے ہی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ وہ مطلب ایک دن پہلے ہو جائے ہمارے یہاں ابھی قربانی نہیں، تو میرے خیال میں یہ بہتر ہے کہ انتظار کیا جائے کہ ہماری عید بھی ہو جائے، یعنی کہ یہ جو وکیل ہے یہ بھی عید پڑھ لے، اس کے بعد جو ہے وہ جانور کو ذبح کرے۔ جی جی واللہ عالم۔ لیکن یہ بات تو اگر تو کوئی کلیش نہیں آتا تو پھر اعتبار اس کا ہوگا جس کی قربانی ہے، جس کی قربانی ہے اس کا اعتبار ہوگا اصل میں۔ جی ٹھیک ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جو توکیل ہے قربانی کی، کسی کو وکیل بنانا، تو اس کے بارے میں جو وہ کیا کام ہے، جیسے خاص طور پر سعودی عرب میں ہوتا ہے نا، وہاں پہ تو ساری حاجی جتنے ہوتے ہیں وہ سارے مطلب وکیل ہی بناتے ہیں نا، کوئی بھی نہیں کرنے جاتا ہے قربانی، وہ سارے وکیل ہی بناتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ وکیل بنانا درست ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ وکیل بنانا درست ہے اور بعض دفعہ زیادہ مناسب ہے اور اس میں بہتر۔ مثلا یہ ہے کہ عام حاجی اگر منا میں جائے اور وہاں پہ جو حالت ہوتی ہے جہاں ذبح ہوتے ہیں جانور، تو ایک تو یہ اپنی حالت اس کی خراب ہو جائے گی، اس کا نقصان ہونے کا اندیشہ، اور دوسرا یہ کہ جو وہ قربانی کرتا ہے وہ ذبح کر کے وہاں پھینک کے آ جائے گا، اور جو وکیل بناتے ہیں وہاں پہ جن کو، تو وہ قربانی ذمہ داری سے کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد ان کی کھالیں اتار کے گوشت تقسیم کر کے مستحقین تک ان کا گوشت پہنچاتے ہیں، ان کو پورا اجر جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بعض دفعہ وکیل بنانا جو ہے وہ خود قربانی کرنے سے زیادہ بعض حالات میں زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ فرمائیے گا آخر میں ہمارے ناظرین کے رہنمائی فرمائیں کہ عید کے دن کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ جانوروں کو ذبح کرنا، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ خوشی کا دن ہے، اس کو کیسے گزارنا چاہیے؟ عید کا دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ایک تو یہ کھانے پینے کے دن ہے، ٹھیک ہے، یا اکلن و شربن و ذکر اللہ، یہ عید کا دن جو ہے اللہ کے ذکر۔ دیکھیں ہم جب ذوالحجہ کے 10 دنوں کے احکام بیان کرتے ہیں نا، اس میں عید الاضحیٰ کا دن شامل ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر ہم اس میں کوتاہی کر جاتے ہیں کہ اس دن
کو جو ہے وہ اس طرح نہیں اللہ کا ذکر یا صدقات و خیرات یا نماز کا اہتمام یا عبادات کا اہتمام، ہم اس کو خاص اس کا جو ہے وہ اہتمام نہیں کرتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو عید کے دن جو ہے وہ کے ساتھ خاص ہے، مثلا قربانی کرنا، یہ سب سے افضل جو ہے وہ عمل ہے، اور پھر اس پہ تکبیرات، پھر گوشت بنانا، گوشت پکانا، اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلانا اور ان پر وسعت کرنا، اعزاء و اقارب رشتہ دار ان سے ملنا، ان کے ساتھ جو ہے وہ خوشی منانا اور ان کو کھلانا، اور جو ہے وہ اگر ہم عید کے دن جو ہے وہ قربانی کے ساتھ ساتھ اپنی انا کو بھی قربان کر دیں اور اپنے ناراض رشتہ دار جو ہیں ان سے جا کے مل لیں، یا وہ رشتہ دار جو غریب ہوتے ہیں، ہم عام طور پر امیروں سے ملنا زیادہ پسند کرتے ہیں، تو ایسے غریب رشتہ دار جو مالدار نہیں ہیں ان کے گھروں میں چلے جائیں، ان کو بلا لیں، تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ یہ ملنے ملانے کا بھی دن ہے، یعنی کہ اپنی انا کو بھی قربان کرنا چاہیے، ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ بھی ملنا چاہیے، اور اس کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ جی اللہ کے ذکر سے غفلت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ سستی نظر آتی ہے 10 الحج کو، اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگ جب جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو ان کے خون کے ساتھ ہمارے کپڑوں پہ داغ لگ جاتے ہیں، تو اس حالت میں عمومی طور پہ لوگ مسجدوں میں نہیں آتے کہ کپڑے ہمارے صاف نہیں ہیں، تو کیا اگر جانوروں کا خون اگر کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں یا ان کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ایک مسئلہ فقہاء میں اختلافی مسئلہ ہے، لیکن ہمارے نزدیک راجح یہ ہے کہ جو خون جانوروں کا ہے نا، یہ حرام ضرور ہے، نجس نہیں، ہر حرام چیز نجس نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ انسان کا اپنا خون حرام ہے، تو صحابہ کرام جنگوں میں جاتے تھے، وہ ویسے ہی نمازیں پڑھتے تھے، اور بلکہ جنگ کی حالت میں نمازیں پڑھتے تھے۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی ایک شخص جنگ میں شامل ہو اور اس کو خون نہ لگاؤ، خون اپنا بھی ہوتا تھا اور کافر کا بھی ہوتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے کتنی جنگیں کی ہیں، اور پورا مدینہ کا وقت جو ہے وہ جنگوں میں ہی گزرا ہے، تو بلکہ بعض تو صریح روایات آتی ہے، جیسے کہ صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جو ہے وہ تیر لگا تو تیر وہ نکالنا تھا، تو جو ان کو تکلیف محسوس ہونے کا، میں نماز پڑھتا ہوں تو پھر نکال لینا، تو اس حالت میں انہوں نے نماز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نہیں منع کیا یا نہیں کہا نماز دہراؤ، یا تو اسے کہتے ہیں کہ تاخیر البیان ان وقت الحاجت لا یجوز، کہ جس وقت کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا بیان کرنے کے لیے کہ پھر بیان کر دیں گے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی پورے احکام آپ سے آتے ہیں اور آپ نے کبھی منع کسی اس طرح نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا اور کسی کو کپڑے بدلنے کا حکم نہیں دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا خون جو ہے وہ نجس نہیں ہے۔ جب انسان جو ہے جس کا گوشت بھی حرام ہے تو اس کا خون نجس نہیں ہے، تو جانور جو معقول اللحم ہے، جس کا ہم گوشت کھا جاتے ہیں، اور اس کے گوشت کا بہت سارا حصہ جو ہے اس میں خون لگا بھی ہوتا ہے، اور وہ ظاہر بات ہے جائز ہوتا ہے جو گوشت کے اندر ہوتا ہے، تو جب اس کو کھانا جائے تو اس کا یہ جو نکلتا ہے خون یہ نجس نہیں ہوتا، اس حالت میں نماز پڑھی جا سکتی۔ جی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی۔ تو معزز ناظرین، ہم نے یہ جانا اس نشست کے اندر کہ عید الاضحیٰ کے دن جو کھانے پینے کے دن ہیں اس میں کھائیں، لوگوں کو گوشت کھلائیں، اس کو تقسیم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اور اس میں جو بالخصوص عید کے دن سستی آتی ہے، جو ہمارے سامنے عذر ہوتا ہے کہ ہمارے کپڑوں کو جانوروں کا خون لگا ہے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، نمازوں کو مؤخر کرتے ہیں، تو اس دن بھی نمازوں کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ ہر وقت اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہیں، عید پہ آپ خود بھی خوش ہوں، خوشی منائیں، اور رشتہ داروں کو بھی اپنی خوشیوں کے اندر شامل کریں۔ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم پھر انشاءاللہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔